ٹھیک ہے سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے حضور چلو بیٹھ جاؤ. سمجھ جاتی. اگلی دفعہ جو ساؤنڈ کا سسٹم ہے وہ بہتر کرنا پڑے گا. ہاں جی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. یہ میرے سامنے بیٹھا جو لڑکا. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. My beloved Huzur. My name is Andika Ibrar Ahmad. I'm student of grade 6. اسٹوڈنٹ اردو بول لو زیادہ اچھی بات ہے. I'm sorry, Huzur. In this occasion, I want to ask you in English. اچھا انگلش اوکے آس. ہاں یس یس یو کین. Okay. When someone has bad reputation or bad thing in the past, and in the future he tries to be good person, but sometimes memories of bad reputation always appear in his mind. How to erase, how to remove it in his mind? کسی کو بیڈ ہیبٹس ہیں, بری حرکتیں کرتا ہے, برے کام کرتا ہے, لیکن پھر ریپینٹ ہو جاتا ہے, اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ جو ہیں غلطیاں جو ہیں وہ چھوڑ دوں, لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں آ جاتی ہیں وہ باتیں ہیں. تو اس کو کس طرح چھٹکارا پائے, کس طرح ان سے جان چھڑائے, یہی بات ہے نا, ہے نا؟ ٹھیک. تو اس کے لیے یہی ہے کہ پہلے تو ایک پکا ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے, پکا ارادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ میں نے یہ بری عادتیں چھوڑنی ہیں. پھر اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان عادتوں سے چھڑائے. پھر ان سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرے. ٹھیک ہے. اگر شراب پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے یا اور کوئی گندا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے دل میں نفرت پیدا کرے. انتہائی کراہت کے جذبات دل میں آئیں گے نا جب نفرت کرے گا بہت زیادہ ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کے خیالات جو ہیں وہ پاک ہونے شروع ہو جائیں گے. اور یہ کوشش جب کرتا رہے گا مستقل مزاجی سے, ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے, پکا ارادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب مسلسل کوشش کرتے رہو گے تو ایک وقت میں آؤ گے جان چھٹ جائے گی. ایک وقت میں یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ کسی گناہ سے جان چھٹ جائے. اگر ایک لمبے عرصے سے کسی گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے, اس کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اور بار بار کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. بار بار دماغ میں خیال آئیں گے, بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پڑے گا, بار بار استغفر اللہ پڑھنا پڑے گا, بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا پڑے گا. ہیں یہ دعائیں بار بار پڑھتا رہے انسان تو پھر وہ گندی باتیں ہٹ جائیں گی, دماغ سے نکل جائیں گی آہستہ آہستہ. اس کے لیے مستقل کوشش کرنی پڑے گی. جہاد ہے, اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تم جہاد کرو میرے راستے میں. گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. یہ جہاد کرو گے. جہاد یہ نہیں کہ تلوار لے کے جتنا غیر احمدی مسلمان ہمارے سر کاٹنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو. اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کوشش. جہاد کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کوشش. تو مسلسل کوشش کرنی پڑے گی. ایک دفعہ خیال آئے گا, اس کو جھٹک دیا, استغفار پڑھی, اعوذ باللہ پڑھا, لاحول پڑھا, پھر دوبارہ خیال آیا, پھر اس کو چھوڑ دیا. اس طرح لڑائی شیطان کے درمیان ہے اور انسان کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے. پھر نفس مطمئنہ کی حالت پیدا ہوتی ہے. 3 حالتیں ہوتی ہیں, امارہ, لوامہ, مطمئنہ. 3 نفس کی حالتیں ہیں. کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کون سے درجے میں ہو؟ درجہ سادسہ میں. درجہ خامسہ میں. سادسہ میں. آخری شاید کر رہے ہو؟ جی. ہاں, تو جب شاید کر رہے ہو تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو اقتباس پڑھو نا. یہ جو ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے نفس ہمارا یہ ہے برائیوں پہ مبتلا کرتا ہے نفس. لوامہ نے کہ یہ جب تم برائی کر لیتے ہو وہ تمہیں ملامت کرتا ہے, تمہیں کہتا ہے تم نے کیا گندے کام کر دیے. پھر انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کی طرف آتا ہے, پھر استغفار پڑھتا ہے, پھر مطمئنہ آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جب گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے انسان.
پھر انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ درجہ جو ہے نا لوامہ کا، یہ عمومی طور پہ لوگوں میں ہوتا ہے. اس لیے کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے شرمندگی ہوتی ہے. تو ہر گندہ کام کرنے کے بعد اگر شرمندہ ہو انسان اور استغفار کرے اور پھر کچھ نیکیاں کرے، کچھ صدقہ دے، کوئی استغفار پڑھے، کوئی نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے رو رو کے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نیکی کا کو قائم کر دے اور برائی جو ہے مجھ سے دور کر دے، تو پھر ایک وقت آتا ہے، یہ جہاد ہے، مسلسل جہاد ہے. ٹھیک ہے، یہ جہاد آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے. جہاں جہاد نہیں کیا، جہاں بیٹھ گئے، وہاں شیطان قبضہ کر لے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھو کہ ایک دن میں بزرگ کوئی نہیں بنتا. 5 سال 6 سال 7 سال جامعہ میں پڑھنے سے آپ بزرگ نہیں بن سکتے. بزرگ بننے کے لیے ساری عمر لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے. Okay, ہاں چلو. Huzur, before I have a dream with you in my dreams about question and answer in Urdu language. I have asked a question but in Urdu, but I don't understand what Huzur said in my dream. So in this occasion, I want to try to speak in English, and Allah Ta'ala, and Alhamdulillah, by the grace of Allah, in this moment, I can understand what Huzur said. Now you have understood what did I say? Have you understood it fully? Yes. Have you understood my answer now? Huh? Yes, Alhamdulillah. What is your basic qualification? Did you complete your secondary school or graduation? Before coming to Jamia, what was your secular education? Senior high school. Before you joined Jamia Ahmadiyya, did you complete your secondary education before coming to Jamia Ahmadiyya? Yes. Right. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. ایک سوال اور کر لو، وقت ختم ہو جائے گا. آخری لڑکا جو ہے، آخری لڑکا، لاسٹ ون. یس، سب سے لاسٹ پہ جو ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاکسار حبیب الرحمن درجہ اولا کا طالب علم ہے. خاکسار کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھانے میں اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی حدیثوں میں پچھلی دن میں خطبہ میں ذکر کیا تھا نا، اجرت لینا انعام کچھ تو اگر یہ جائز نہیں ہے، اسی لیے ہم نے منع کیا ہے. لیکن جہاں جماعتی نظام کے تحت قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، وہاں جماعتی نظام کے تحت ایک پڑھانے والے استاد رکھے جاتے ہیں، وہاں یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی آن لائن پڑھاتا ہے یا کسی اور طریقے سے پڑھاتا ہے اور پھر اجرت لیتا ہے، اس کی کہو پیسے دو گے تو پڑھاؤں گا، وہ غلط کرتا ہے. اگر کوئی خوشی سے کسی کو دے دے تو اور بات ہے، لیکن کسی کو مانگ کے نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، چلو بیٹھ جاؤ، ساتھ والے کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاکسار حافظ اکبر درجہ اولا کا طالب علم ہے. خاکسار کا سوال یہ ہے کہ بطور وکیل زندگی ملک کی خدمت کس طرح بجا لائیں؟ کہ ملک کی خدمت یہ ہے کہ ملک کے لوگوں کو بتائیں کہ صحیح اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے، اور صحیح اسلام جو ہے وہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو اور اس کے بندوں کے حق ادا کرو. اور اسی کے لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. یہ پیغام دنیا اپنے ملک کے ہر شہری کو دیں تاکہ ان میں پیار اور محبت اور نرمی پیدا ہو. آپس میں بٹنے کے بجائے، آپس میں لڑنے کے بجائے ایک دوسرے سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں. اور پھر یہ بتائیں کہ اس زمانے میں مسیح موعود آئے اور مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے وعدے کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق. اس لیے ان کو مانو، اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہارے ملک کی ترقی ہے. یہ ساری باتیں پیغام احمدیت کا پہنچائیں گے تو یہ اور ملک کے لوگوں کو
پیار اور محبت سے رہنا سکھائیں گے تو یہ آپ کی ملک کے لیے بہت بڑی خدمت ہے. ٹھیک ہے, چلو بیٹھ جاؤ حافظ صاحب. چلیں, اب آپ کا وقت پورا ہو گیا. آپ کو میں نے 15 منٹ زائد دے دیے ہیں کہ 12-13 منٹ زائد دے دیے ہیں. اب ختم, وقت ختم, آپ کی کلاس ختم. اب آئندہ کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ کریں گے. اور معصوم صاحب بہت شکریہ. ہاں شکریہ. اب آئندہ سے اگر آپ نے بات کرنی ہے میرے سے تو پھر اپنا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک کریں. آپ کا نظام جو ہے نا وہاں بڑا خراب ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. باقی اللہ تعالیٰ سب کا حافظ و ناصر ہو. جنہوں نے جو سوال بچے نہیں کر سکے وہ آئندہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہ بھی سوال کر لیں گے. اللہ حافظ و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو صحیح طرح جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین مبلغ اور مربی بنائے, اور یہ جماعت کے لیے ایک ایسا سرمایہ بن جائیں جو جماعت کے لیے قابل فخر ہوں اور احمدیت کے پھیلانے میں ان کا اچھا کردار ہو, یا سارے ملک میں احمدیت کی اور اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلانے والے ہوں. اور حقیقت میں وہ لوگ ہوں جن لوگوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو گھروں میں جائیں اور تفقہ فی الدین پہلے کو ہو, دین کی تعلیم حاصل کریں اور پھر دین کا پیغام کو پھیلائیں, اور حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ان سارے مبلغین کو, مربیان کو جو بن رہے ہیں انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اوکے, السلام علیکم. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.